اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو فإنی قریب، تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے سے وابستہ احکامات کو ذکر کیا ہے۔ درمیان میں اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا، تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ عبادت کے اندر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا کرنا، مانگنا، اللہ کے سامنے دست دراز کرنا، اپنی حاجت روائی کے لیے اور اپنی مشکل کشائی کے لیے صرف وحدہ لا شریک کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ اصل مقصد ہے۔ نمازوں کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، یہ عبادت ہے، اور اس سے مقصد اپنی حاجت روائی ہے، تو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے، اس لیے دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آتا ہے کہ گرمی زوروں پر تھی، آقا مدینہ سرکار دو عالم اونٹنی پر سوار ہو کر 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے مسلسل بغیر کسی سائے کے کھڑے ہو کر اونٹنی پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رب سے مانگنا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت کے پس منظر میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی، دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا خدا قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو میں اونچی پکار کر اس سے مانگوں، اور اگر قریب ہے تو میں سرگوشیاں کر کے مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پھر آگے یہ بھی ہمیں پیغام دے دیا، مانگنے والا تو مانگنے والا بن، دینے والا میں ہوں، اور میں قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے ماہ مبارک کا دن چل رہے، ماہ مبارک کے دن چل رہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، کہ روزے دار افطاری کے ٹائم جب بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقبول دعا کا موقع دے رکھا ہے۔ اس لیے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ یہاں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں 30 چیک دے دیے اور خالی چیک دیے، دستخط کر کے دیے کہ تم جب چاہو ان کو تم لے سکتے ہو، اور خالی کر کے اس وجہ سے دے دے کہ جتنا تم لکھنا چاہو، جو تم کرنا چاہو، جتنا مانگنا چاہو وہ مانگ لو، اور اس میں اپنا فل کر دو، دینے والی ذات میں موجود۔ ہمیں 30 چیک دے دیے، للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ،
اس کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے روزے دار کے لیے، جب وہ افطار کے وقت اپنے سامنے کھانا پینا رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، فقط رب کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اب وہ جو مانگتا ہے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے تو اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں کثرت سے دعا کرنی۔ اس لیے اس مقام پر ایک بات آئی کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ لیتا ہے جو بات رب پر چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات سے لاکھ مانگو کروڑوں دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آقا مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مانگی ہوئی، جن کی جو ہے ہاتھوں کو پھیلا کر رب کے سامنے جو سوال کرتا ہے لا ترد دعوتهم، ان کی بات کو رد نہیں کیا جاتا۔ کون کون؟ الصائم حین یفطر، پہلا وہ روزے دار افطاری کے وقت جو مانگتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ دوسرا الامام العادل، ایسا امام، ایسا صاحب اقتدار، حکمران کہ جو نیک صالح عادل ہو، انصاف پرست ہو، انصاف پرست ہو، یہ نہ ہو کہ بھی خالی نام انصاف رکھ لے باقی کچھ بھی نہ ہو۔ الامام العادل، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا آدمی المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے عزیزو اس آیت مبارکہ کو آگے پیچھے احکامات روزے ہیں، روزے کے احکامات کو ذکر کیا، درمیان میں ذکر کے بتلا دیا کہ روزے دارو روزے کی حالت میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، غفلت میں تم وقت کو ضائع نہ کر دیں۔ اس لیے میرے عزیزو آقا مدینہ سرکار دو عالم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مانگنے والے کی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار ہم دعا تو بڑی مانگتے ہیں لیکن کچھ ملتا تو ہے نہیں ہمیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگنے والا جب مانگتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں، اس کی مانگی ہوئی بات رائے گاہ نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے۔ پہلی، جو اس نے مانگا ہے اس کی منہ مانگی بات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کے مانگنے کے طفیل اس پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کے طفیل دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسری چیز اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں اور وہ جمع رہتی ہے، قیامت کے دن اس کو اس کے بدلہ دے دیا جائے گا۔ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مانگنے والے کی دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر لیا ہے جب اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تاکہ آخرت میں مجھے اس شکل کے اندر خزانہ مل جاتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں دعا کثرت سے کرنی چاہیے، تنہائی میں کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ دعا کرنے والا بنے، کیونکہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات ادا کرنے میں، دینے میں، نوازنے میں بخل کا بالکل مظاہرہ نہیں کرتی، جو مانگو وہ دے دیتی۔ اس لیے جو ہے ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ راستے میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا کہ وہ بھٹک گیا، بھول گیا، جنگل بڑا جو ہے گھنا تھا، گہرا تھا، اپنے مجاہدین سے اپنے ساتھ جو لاؤ لشکر سے اس سے بچھڑ گیا، آگے رات بھی آ گئی۔ ایک جھونپڑی میں وہ گیا، جھونپڑی میں جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے پاس رکھا، رات کو اس کی خدمت کی۔ بزرگ کو تو پتہ نہیں تھے بادشاہ ہے کہ نہیں، بزرگ کے پاس وہ رہا۔ صبح ہوئی، بزرگ نے اس کو کھانا کھلایا پلایا، اب وہ جانے لگا۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ فلاں سلطنت ہے، اگر کوئی آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ وہاں آ جائیے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، بابے کے حالات بھی جو ہے مندے پڑ گئے، مشکلات اس کو آگے۔ اس نے کہا یار چلو اب وہاں چلتے ہیں سلطنت میں، وہاں جا کر اس سے کچھ
کہتے ہیں چلو ہلا وسیلہ ہو جائے گا۔ وہاں جب وہ گئے، جا کر دیکھا تو وہ تو بادشاہ تھا، وہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے بھی اس کو پہچان لیا، احسان فراموش نہیں تھا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے جب تک کرسی نہ ہو تو بڑی منت سماجت کی جاتی ہے، جب کرسی مل جائے تو اپنوں کو بھی آدمی بیگانہ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، احسان فراموش نہیں، احسان فراموشی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھے رئیس المنافقین، اما عائشہ پر تہمت لگانے والے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض عطا کی تھی، ایک وقت میں قمیض عطا کی تھی، تو جب اس کے انتقال ہونے لگا اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض، مجھے کفن کے اندر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض بھی عطا کرنا۔ تو اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، رئیس المنافقین ہے، معلوم ہے تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن احسان جو اس نے آپ کے چاچا حضرت عباس پر کیا تھا تو اس کی اس خواہش کو بھی آقا مدنی نے پورا کیا۔ تو اب وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس کی بڑی خدمت کی، رات کو بادشاہ سو گیا، وہ بھی سو گئے، تہجد کا ٹائم اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے مصلی بچھایا ہوا دعا مانگ رہا ہے۔ بزرگ نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہو کر جس ذات سے مانگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں مانگوں، میں بھی اسی ذات سے مانگ لیتا ہوں جو بادشاہ کو دے رہی ہے۔ تو وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے اور اپنے جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی لو کو لگا لیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، ہمیں کسی دوسرے کے مال پر یا کسی دوسرے کی حیثیت اور دوسرے کے عہدے کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں کرنا۔ عہدے دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر ہم اعتماد کریں گے، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت و وصیت بھی ہے، اپنے حاجتوں کو کسی انسان سے وابستہ نہ کرو، اپنی حاجتوں کو کسی انسان سے وابستہ نہ کرو، کیونکہ جس سے آپ نے اپنی حاجتوں کو وابستہ کیا ہے وہ ایک انسان ہے، وہ جب تمہیں انکار کر دے تو تمہیں کسی جگہ ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آج ہمارے دل اس وجہ سے زیادہ ٹوٹتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ اس وجہ سے بھی زیادہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی توقعات مخلوق پر لگا لیتے ہیں، اللہ سے توقعات کو ہم نے توڑ دیا ہے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اپنی تمام توقعات کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کریں گے تو ہم پریشانیوں سے نکل کر خوشحالی کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اس کے اندر اللہ نے ہمیں یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ میرے بندوں مانگنے والے بنو، قبولیت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری ہر دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کا زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ خاص طور پہ افطاری کے وقت ہمارا وقت جو ہے بڑی غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں پہلے سے گھر کے افراد کو، ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان کو مختلف ذائقہ بھر کھانوں سے چن دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس میں کھجور، پانی، لسی جو ہو سکتا ہے افطاری کے لیے وہ پہلے سے رکھ کر 5-10 منٹ پہلے سے اپنے گھر کے تمام افراد کو، مستورات کو، بچوں کو بٹھا کر دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بچوں کو سب کو بٹھا کر دسترخوان پر افطاری کے وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ہمارے لیے عمل ہے اور یہی قابل اقتداء ہے، یہی قابل تقلید ہے۔ تقلید یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں کی کریں، تقلید ہمیں صحابہ کی اور محدثین، مفسرین، اولیاء کرام کی تقلید ہے۔ مغربیت زدہ لوگوں کی تقلید ہمارے لیے وبال ہے، اس لیے ہم صحابہ کی تقلید کریں تو صحابہ کی تقلید سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، افطاری کے وقت ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر دسترخوان پر اللہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ خالی چیک جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں وہ ویسے کہ ویسے خالی چلے جائیں، مانگ لیں ہم جو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔